موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم سورة الجمعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورۃ الجمعہ جو ہے یہ سورت مدنیہ ہے. بعض صورتیں جو ہیں وہ سورتیں مکیہ کہلاتی ہیں اور بعض صورتیں جو ہیں وہ سور مدنیہ کہلاتی ہیں. اس میں علماء کے بڑے اقوال ہیں لیکن فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے قرآن مقدس کی صورتیں یا آیات جو ہیں وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں. ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ ہجرت سے پہلے جہاں جہاں سورت اتری قرآن تو جہاں اترا وہ سب سور مکیہ ہیں اور ہجرت کے بعد جو صورتیں اتری یا آیات اتری ہیں وہ چاہے کہیں بھی اتری ہوں وہ سب مدنیہ ہیں. اب دیکھیں نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت تو عرفات میں اتری ہے. عرفات تو مکے کا علاقہ ہے نا, حرم کے بعد عرفات ہے. تو اسی طرح والمرسلات جو ہے وہ سورت مینا میں اتری ہے. تو مینا جو ہے وہ تو گویا مکے کا حصہ ہے. مینا تو حرم ہے, جیسے یہ حرم ہے مینا بھی حرم ہے, مزدلفہ بھی حرم ہے. عرفات سے پہلے جا کے حد حرم ختم ہوتی ہے. یہ تو سارا علاقہ ہی حرم ہے لیکن اس کو مدنی کہا جائے گا چونکہ ہجرت کے بعد ہوتی. اسی طرح سورۃ الفتح کی آیات ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ مقام حدیبیہ میں اتری ہیں یعنی مکے اور جدہ کے درمیان میں, جس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں حضور پاک کی صلح ہوئی تھی مشرکین مکہ سے اور آپ روانہ ہوئے تو یہ آیتیں اتری. تو یہ حدیبیہ تو مکے کا علاقہ ہے لیکن ہم اس کو مدنی کہتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ تمام صورتیں جو بھی ہجرت کے بعد اترے گی وہ مدنیہ ہوگی. بس ایک موٹی بات یاد رکھیں. اب تو الحمدللہ آسانی ہے کہ علماء نے ہر سورت کے آگے لکھ بھی دیا ہے کہ سورۃ مکیۃ سورۃ مدنیۃ سورۃ مکیۃ سورۃ
اب تو کوئی مشکل ہے نہیں نا، جب آدمی قرآن شریف پڑھتا ہے تو سورت میں لکھا ہوتا ہے. لیکن پہلے دور میں جب یہ چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی، سرکار دو عالم کے زمانے میں اس طرح نہ ترتیب تھی، نہ قرآن جمع ہوا تھا، اور نہ یہ لکھا گیا تھا کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے. تو اس زمانے میں پھر صحابہ اور تابعین کیسے معلوم کرتے تھے کہ بھی یہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے؟ تو بڑی واضح بات تھی کہ اگر تو عقیدے کا مسئلہ ہے، توحید کا، اثبات رسالت کا، قیامت کا، شرک کا رد ہے، مشرکین کا رد ہے، صاف ظاہر ہے کہ یہ مکی زندگی کی صورت ہے. اور اگر نماز ہے، روزہ ہے، احکام ہے، جہاد ہے، قتال ہے، غنائم ہے، فے ہے، صاف سمجھ آ گیا کہ یہ معاملات مدینے میں ہوئے تھے، لہذا یہ مدنی صورت. تو اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ اس طرح اندازہ لگاتے تھے کہ یہ صورت مکی ہے یا صورت مدنیہ ہے، کیونکہ مکے میں کوئی احکام نہیں اترے. یاد رکھو 40 سال کے بعد حضور پاک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. 13 سال نبوت کے بعد آپ نے مکے میں زندگی گزاری، ایک حکم بھی نہیں آیا. صرف مسئلے جو تھے نا وہ 3 مسئلے تھے جن کو اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے: توحید، رسالت، قیامت. باقی جتنے احکام ہیں قرآن میں وہ سارے کے سارے مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں آپ کی 10 سال کی زندگی ہے، لیکن تمام احکام جو ہیں، نماز ہے اس کی تفصیل ہے، معراج کی رات نماز فرض ہو گئی، لیکن اس کی تنفیذ اور اس کے احکام اور شروط اور ارکان اور سب مدینہ منورہ میں. اسی طرح زکوٰۃ کے احکام ہیں، اسی طرح حج کی فرضیت کے احکام ہیں، اسی طرح جہاد کے احکام ہیں، اسی طرح اموال غنیمت اور اموال فے کا کیا فرق ہے، اسی طرح حدود ہے کہ بھئی قتل کا کیا حدود ہے، اور زنا کی کیا حد ہے، اور شراب کی کیا حد ہے، اور تہمت لگانے والے کے سارے احکام مدینہ منورہ میں آئے. تو یہ سورۃ الجمعہ جو ہے، یاد رکھو یہ بھی مدنی سورت. اور اس سورت میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کی تنزیہ اور تقدیس کا بیان ہے، اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، اس کے بعد پھر وظائف رسالت کا بیان ہے. بات سمجھیے. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یاد رکھیں یسبح، اور قرآن پاک میں کسی سورت کی ابتدا میں آتا ہے سبح للہ، اور کسی جگہ امر کے صیغے میں ہے سبحوہ بکرۃ و اصیلا. تو سبح یسبح ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ کوئی دور، کوئی وقت، کوئی زمانہ، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزری، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ کی تسبیح بیان نہ کی جاتی ہو. اس لیے ماضی کا صیغہ بھی آیا سبح للہ، اور مضارع حال اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے یسبح للہ. اور بعض علماء فرماتے ہیں حال اور استقبال استمراری، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. تو یہاں مضارع کا صیغہ آیا، اور کسی جگہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا سبحوہ بکرۃ و اصیلا، اے میرے پاک پیغمبر اللہ کی تسبیح بیان کرو. اور کہیں اللہ پاک نے قرآن میں حکم دیا فسبح باسم ربک العظیم، اور کہیں اللہ نے حکم دیا سبح اسم ربک الاعلی. اور جب یہ آیتیں اتری
حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم کہ جب تم رکوع میں جاؤ تو یہ تسبیح پڑھا کرو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اور جب آیت اتری سبح اسم ربک الاعلی حضور نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم اس کو اپنے سجدے میں پڑھا کرو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اور اللہ نے جب حکم دیا سبح بحمد ربک حین تقوم میرے محبوب جب آپ اٹھیں یعنی نیند سے اٹھیں یا مجلس سے اٹھیں ہر حال میں اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں. تو اس لیے حکم ہو گیا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کو ثنا میں پڑھو نماز کی ابتدا کے اندر پڑھو. اور یاد رکھیں کہ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض علماء نے بعض روایات میں کہ تسبیح رکوع کے اندر جو ہے سبحان ربی العظیم اس کو نے یہ بھی پڑھا سبحان ربی العظیم وبحمدہ. اور بعد نے آیا سبحانک یا عظیم اور بعد نے پڑھا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اور اسی طرح سبحان ربی الاعلی بعض علماء نے پڑھا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اور اسی طرح جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو بعض علماء نے ثنا میں پڑھا اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. لیکن یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ تمام ائمہ کی مزاروں پہ قبروں پہ رحمت فرمائے اور ان کے مزارات کو منور فرما دے. لیکن یاد رکھیں کہ امام صاحب جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کے قرآن سے استدلال کرتے ہیں. اگر قرآن میں کوئی چیز نہ ملے تو پھر حدیث رسول اللہ کی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی روایات میں اللہم باعد بینی و بین خطایا یہ موجود ہے لیکن قرآن کے مطابق سبحانک اللہم وبحمدک ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سبح بحمد ربک حین تقوم. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ثنا میں یہ پڑھا جائے تو یہ سب سے افضل ہے چونکہ حکم قرآن ہے. وہ کہتے ہیں آپ رکوع میں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سبح اسم ربک العظیم جو ہے وہ قرآن کا حکم ہے. بھئی بیٹھ جاؤ نا مہربانی کرو بیٹھ جائیں. ایک بعد میں آتے ہیں اور ایک لوگوں کی گردنیں پھلانکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بعد میں آؤ تو پھر بعد میں بیٹھو. کسی کے اوپر سے گزر کے آنا شریعت میں جائز نہیں ہے. جو پہلے آ گیا اس کا حق ہے. تو اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی آپ اس تسبیح جو ہے رکوع میں صرف وہی پڑھیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں وہی پڑھیں سبحان ربی الاعلی. کیوں؟ یہ قرآن کے مطابق. اس لیے ان کے دلائل جو ہے نا ان میں بڑا زور ہوتا ہے. اچھا بعض علماء نے جمع کر دیا. بعض فقہا نے دونوں اقوال کو جو انہوں نے کہا امام صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ایسا کرو کہ جب فرض نماز ہو پھر تو وہی پڑھو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی اور کوئی لفظ نہ بڑھاؤ. لیکن اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جو مرضی ہے پڑھتے رہو سبحانک یا عظیم سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. سجدے میں جاتے اللہم لک سجدت بک آمنت علیک توکلت علیک انبت اللہم اغفر لی ما قدمت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم انت المؤخر. جو مرضی ہے پڑھو چونکہ نفل نماز ہے. نفل کے اندر توسع ہوتا ہے نفل کے اندر وسعت ہوتی ہے اور فرائض کے اندر ایک لفظ بھی نہ بڑھائیں جو قرآن سے ثابت ہے اور جو حدیث مبارک سے ثابت. اب دیکھیں نا نماز میں اللہ اکبر. اچھا بعض روایت میں اللہ اکبر کبیرا
اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی جائز ہے، لیکن تکبیر حضور پاک نے جو فرائض میں فرمائی ہے صرف اللہ اکبر ہے، اس میں زیادہ نہیں فرمایا، ورنہ تو جائز ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ تہجد پڑھ رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، پھر سارے کلمات پڑھتے جاؤ، جو مرضی ہے پڑھتے جاؤ، لیکن جب فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں۔ اب دیکھیں نا، جب ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، تو حالانکہ حضور سے بڑا سردار کون ہو سکتا ہے؟ حضور تو ساری امت کے سردار ہیں، ساری مخلوق کے سردار ہیں، اور حضور نے خود فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں تو تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اور پھر حضور کیوں سردار نہ ہوں کہ جن کے خادم، جن کی اولادیں بھی سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، سیدہ کہول اہل الجنت ابی بکر و عمر، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضور تو پھر سب کے سردار ہیں نا۔ لیکن ہم نماز میں نہیں کہیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد، نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی، اب نماز کے باہر آپ کہیں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، اس میں تو حضور کی جتنی ہم صفتیں بیان کریں گے کوئی بات نہیں، لیکن نماز میں ہم ادھر ادھر ایک حرف بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں کہ جو حضور پاک نے نماز میں پڑھا ہے اور جو پڑھایا ہے اس سے زیادہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو عشق کا معنی ہی یہی ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، وہ تو اشارے پہ کٹ مرنے والا ہوتا ہے کہ جو حضور نے حکم دیا ہے دنیا بدل جائے حضور کا حکم قائم رہے گا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھا کریں، یہ تو ویسے دنیا میں بڑے جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں، اللہ معاف کرے، اور اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو ایک الزام موجود ہے جو انگریزوں نے ہمارے لیے بنایا تھا، وہابی، اس کی بنیاد انگریزوں نے رکھی تھی کہ بھی جو اللہ کا نام لے، جو دین کا نام لے، اسلام کا نام لے، قرآن کا نام لے، وہ وہابی ہے، اور جو ماشاءاللہ حجرے مجرے گانے قوالیاں اور اس کے بعد جناب عرس شریف، مزار شریف اور 11ویں شریف اور 12ویں شریف، یہ اہل سنت ہے ماشاءاللہ، یعنی جو مکمل بدعات میں گھرا ہوا ہے، مجسمہ بدعت ہے، وہ اہل سنت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں، تو یہ خدا کی شان ہے۔ اچھا، میں تو کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کا ذکر اکٹھے آ رہا ہے نا، پہلی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اس صورت میں آ رہا ہے میرے مدنی پاک کا ذکر آ رہا ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کتنی جماعتیں بنی تھی؟ 3 جماعتیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے ان میں 3 لوگ پیدا ہوئے۔ ایک تو وہ تھے جو بالکل کھرے دین پہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھے، ان کا عقیدہ تھا بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اور اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور ایک جماعت انہوں نے کہا نہیں نہیں، کمال کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا نام بتاؤ۔ جب وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، صاف بات ہے کہ پھر اللہ میاں کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک پارٹی وہ ہو گئی۔ اچھا، ایک پارٹی نے ترقی کر لی، انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، اصل میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود الہ ہے، خود خدا ہے، بس عیسیٰ کے پردے میں آیا ہے، ورنہ ہے خدا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، حقیقت پکی بات ہے، جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا اللہ خود مسیح ہے۔
اچھا بعض جو تھے نا وہ کچھ تذبذب میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی خدا ہے، بیٹا ہے، رسول ہے. انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ثالث و ثلاثہ، ان تین میں ایک خدا ہے، ان تین کے اندر ایک خدا ہے. کون ہے پتہ نہیں. جب آپ کو خدا کا پتہ ہی نہیں تو پھر کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ آپ تو شک میں ہیں کہ تین میں کون ہے. اچھا بے عین ہی دیکھیں کہ حضور کے بارے میں بھی ایک تو وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ ہے، عبد اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، سب بندوں کا سردار ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، تمام انبیاء کا خاتم ہے. وہ تو عین عقیدے پہ کھڑے ہیں. اور بعد نے کہا کہ نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ ظاہر میں تو واقعی محمد مصطفیٰ ہے، لیکن یہ بشریت کا لباس ہے، اندر میں خود خدا ہے. اب دیکھیں وہی عقیدہ آ گیا نہیں جو کافروں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. ہمارے مسلمان نے بھی کہا او بھائی بشر کا تو لباس ہے، یہ بشریت کا جو ہے یہ تو پردہ ہے، اس میں آپ نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے. اور اگر یہ پردہ ہٹا دیا جائے، انہوں نے کہا دیکھو مثلا احد اللہ کی صفت ہے، احد کس کی صفت ہے؟ اچھا اور احمد کس کا نام ہے؟ ہاں جی وہ کہتے ہیں میم کا پردہ ہی ہے نا، میم نکال لو تو کیا بن جائے گا؟ وہ کہتے ہیں حضور کے نام سے میم نکال لو احد ہو گیا نا. وہ کہہ رہے یار یہی تو پردہ ہے نا، یہی تو راز ہے جس کو یہ وہابی بیچارے سمجھتے نہیں ہیں. ان کا تو عقل کوڑا ہے، یہ تو بس قرآن حدیث کو چمٹے ہوئے ہیں. ان کا اور تو ان کو پتہ ہی نہیں، ان کی باطن کی آنکھیں تو ابھی کھلی نہیں ہیں. تو اصل میں یہ میم کا پردہ، بس میم کو نکال دیا، یعنی اللہ کے نبی کے نام سے میم کو نکال لو. کون ہے دنیا میں نکالنے والا؟ اچھا اگر کوئی آدمی قرآن سے ایک حرف نکال دے، ایمان سے کیا مسلمان ہے کہ کافر؟ آپ بتائیں، میں نہیں کہتا، میں تو وہاں بھی ہوا نا، ہمیں تو ٹھپا لگا ہوا ہے نا. آپ فیصلہ کریں اللہ کے حرم میں اگر خدا کے قرآن میں سے ایک حرف نکال دے کوئی، مسلمان ہے یا کافر؟ اچھا زبر کے بجائے پیش پڑھ دے انعمت علیہم، کہہ دے انعمت علیہم، تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اچھا تو لفظ احمد قرآن میں آیا ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اگر میم نکالو گے تو کیا ہو جاؤ گے پھر؟ تو یہ جو ہے نا یاد رکھیں، یہ جتنے باطل فرقے ہیں نا ان میں ظنیات ہوتے ہیں، توہمات ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، تعویلات ہوتے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہوتی، صرف بنائی جاتی ہیں باتیں کہ یہ جی اچھا انہوں نے ایک نے کہا کہ بشریت کا لباس ہے، بشریت کا لباس ہے، اندر میں خدا ہے. اچھا جی اچھا بعد ایک تیسری جماعت بھی تھی، وہاں تھے نا جو تین میں ایک ہے، وہ چکر میں تھے نا. اسی طرح ہمارے مسلمان بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی حقیقت محمد دی پاک ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں کہ حضور کی حقیقت کا کسی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا، ادھر چپ کی جگہ ہے، الا کوئی نہیں سکتا، بس خاموش ہے، پتہ نہیں حضور کی حقیقت کیا ہے، خدا ہے کہ نبی ہے کوئی پتہ نہیں، چپ کرو بس. وہ کیا کہتے ہیں تین میں ایک ہے، چپ کرو بس، پتہ نہیں کون ہے. تو یہاں بھی وہی فرقے پیدا ہوئے. اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں ایمان سے کہ آج بھی دنیا میں کہ سالگرہ منانا جو ہے ایمان سے کہیں نصارہ اور یہود کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کرسمس مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے باقاعدہ کیک رکھا جاتا ہے، جتنے سال گزر گئے اتنی شمع لگائی جاتی ہیں، پھر اس کو بلایا جاتا ہے، پھونکے مار کے شمع بجھاتا ہے کہ بھی اتنے سال میرے گزر گئے، اور اس کے بعد کیک کاٹ کے کھایا جاتا ہے، پھر ہیپی برتھ ٹو یو کے نعرے لگائے جاتے. تو یہ ان کی رسم ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اور ان کی جو تاریخ ہے 2011 یہ کیا ہے؟ میلادی ہے، یعنی اس کی تاریخ ابتدا کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد سے. تو یہ میلاد اور میلادی اور اس کے بعد یہ کس کی رسم ہے؟ ہم مسلمانوں میں بھی آ گئی.
بھی 12 ربیع الاول کو ماشاءاللہ باقاعدہ میلاد مناتے ہیں۔ اچھا، اور آج تک یہ بھی شریف آدمی فیصلہ نہیں کر سکے بھئی اب تو دنیا بڑی آگے چلی گئی ہے نا، اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ 1000 سال پہلے کی اور 1000 سال آنے والی تاریخ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ مجھے ثابت کریں کہ حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں؟ اور 12 ربیع الاول کو سوموار کا دن بنتا تھا۔ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاؤ، پڑھے لکھے لوگوں بحث کرو، حضور تو 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں شریف آدمی۔ 12 ربیع الاول تو وفات کی تاریخ ہے، آپ وفات والے دن جو ہے میلاد منا رہے ہیں، اس کا کیا کیا؟ کہو تو کہ دیکھا جی حضور کے گستاخ ہیں جناب، میلاد نہیں مانتے اور شریف نہیں مانتے جناب۔ اسی لیے تو جب مر جاتے ہیں نا، ان کی قبروں پہ نہ کوئی چڑھاوا ہوتا ہے، نہ کوئی پردہ ہوتا ہے، نہ کوئی غلاف ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے پیر ہیں ماشاءاللہ، اونچے اونچے قبے ہیں، اور اللہ کے نبی نے بھیجا اللہ ان پہ لعنت کرے جو قبے بناتے ہیں۔ اللہ کا نبی کہتا ہے، مولوی مکی نہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى، حضور نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور اللہ کے نبی نے حکم دیا حضرت علی کو کہ یا علی آپ جائیں مکہ مکرمہ، اللہ تدع تمثالا الا مسحتہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، جو تصویریں دیکھو مٹا ڈالو، اور جو قبر اونچی ہے اس کو برابر کر دو زمین کے۔ یہ حکم دینے والا کون ہے؟ حکم دینے والا نبی ہے، تعمیل کرنے والا علی ہے۔ اب ان کو وہابی کہو تو ہمیں بھی کہہ دو، تمہاری مرضی ہے، جو مرضی ہے کہہ دو، یہ تو کھلی سی بات ہے۔ تو اس لیے اب جناب قرآن کو سمجھیں کہ تسبیح کا معنی کیا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، تو سبحانا اور یسبحون بحمد ربہم، اللہ کے فرشتے بھی تسبیح کہتے ہیں۔ صحیح حدیث سے مبارک میں آتا ہے اتت السماء وحق لها ان تئتا، حضور پاک نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا آسمان سے چرچراہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور فرمایا آنی بھی چاہیے۔ ما من موضع قدر شبر الا وملک قائم او ساجد یسبح ويقدس لله تبارک وتعالى، آپ نے فرمایا آسمان پہ ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ یا کھڑا ہے یا سجدے میں پڑا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اور ملائکہ کی تسبیح کیا ہے؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو سب تسبیح کا معنی کیا ہے؟ اب یہ بات سمجھو۔ اچھا، جن صورتوں کے اول میں لفظ تسبیح ہے وہ مسبحات ہیں، اور کئی صورتیں ہیں۔ تو آپ نے اس سے پہلے جو صورت پڑھی ہے اس میں بھی تو سبح ہے نا، سبح للہ ہے۔ اب جو صورت جمعہ پڑھ رہے ہیں اس کی ابتدا بھی تسبیح سے یسبح للہ ہے۔ تو یاد رکھو تسبیح کا معنی پاکی بیان کرنا، اردو ترجموں میں دیکھیں گے نا آپ، دیکھیں گے پاکی بولنا، پاکی بیان کرنا۔ پاکی بیان کرنے کا کیا معنی؟ یعنی یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کی ذات جو ہے ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ اب دیکھیں نا، کھانا ہے، بھوک لگتی ہے نا، نقصان ہے نا، اللہ پاک ہے۔ پیاس لگتی ہے، اللہ پاک ہے۔ عورت کو حیض آتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اللہ پاک ہے۔ اسی طرح موت آتی ہے، فنا آتی ہے، نیند آتی ہے، اللہ پاک ہے۔ تو اس کو عرب علماء نے یوں جمع کیا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ متصف بسائر صفات الجمال والکمال والجلال،
کہ تمام صفات جلال و جمال و کمال اس کی ہیں، اور منزہ عن سائر صفات العجز والنقص والاختلال، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے نقصان سے پاک ہیں، وہ شریکوں سے پاک ہیں، وہ تمام اشیاء صفات نقصان سے پاک۔ اس لیے پہلی زبان نماز شروع تب ہوگی اللہ کی بڑائی کا اقرار کرو، پھر صرف یہ نہیں کہ اللہ کو مان لو، نہ پہلے میری تسبیح بیان کرو، مجھے پاک سمجھو کہ میرا کوئی شریک نہیں، سبحانک اللہم وبحمدک، پھر میں نماز تیری قبول کروں گا۔ وتبارک اسمک وتعالی جدک، خلاصہ کیا نکلا؟ ولا الہ غیرک۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تسبیح کا معنی۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ لفظ ما ہے، یاد رکھو، یہاں لفظ آیا ہے ماں کا، یسبح للہ ما، جیسے قرآن میں آتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور کہیں آتا ہے یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہیں من آتا ہے اور کہیں ما آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سمجھیں کہ حرف من کا استعمال جو ہے وہ تو استعمال ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے، ذوی العقول یعنی انسان ہیں، جن ہیں، ان کے لیے من استعمال ہوتا ہے، اور ما استعمال ہوتا ہے لغیر ذوی العقول، یعنی وہ چیزیں جن میں عقل نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ تو من ذوی العقول ہے اور ما غیر ذوی العقول ہے۔ اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ تغلیباً کہہ دیا جاتا ہے کہ حرف ما آ گیا، حالانکہ ما تو غیر ذوی العقول کے لیے تھا، تو یعنی علی سبیل تغلیب کہ ذوی العقول تو بہت کم ہے، غیر ذوی العقول زیادہ ہے، تو جب ہر چیز غیر ذوی العقول بھی تسبیح کر رہے ہیں تو ذوی العقول تو خود بخود تسبیح کریں گے نا، یاد رکھیں۔ اس لیے کبھی حرف من ہوتا ہے اور کبھی حرف ما ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ من ادھر استعمال ہو جاتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، مِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ۔ اللہ فرماتے ہیں بعض بندے، بعض میری مخلوق ایسی ہے جو 2 ٹانگوں پہ چلتی ہے، بعض پیٹ کے بل چلتی ہے، بعض 4 ٹانگوں پہ چلتی ہے، لیکن لفظ من آ گیا ہے۔ 4 ٹانگوں پہ تو حیوان چلتا ہے، 4 ٹانگوں میں تو انسان نہیں چلتا ہے نا۔ اچھا، پیٹ کے بل جو ہے کیڑے مکوڑے سانپ وانپ یہ ساری چیزیں پیٹ کے بل چلتی ہیں، علامت نہیں، لیکن لفظ من آ گیا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کبھی من غیر ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی تغلیباً ہوتا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں قمرین، اب مراد کیا ہوتا ہے؟ سورج اور چاند، لیکن لفظ آ گیا قمرین امرین، تو اس کو کہتے ہیں علی سبیل التغلیب۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ تسبیح جو ہے میرے مدنی پاک اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہیں، آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے۔ آسمانوں میں کون ہے؟ جنت ہے، جنت میں حوریں ہیں، ولدان ہیں، غلمان ہیں، اور زمینوں میں انسان ہیں، جن ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب حضور یہ بھی سمجھیں کہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، کیا مانا؟ بھئی انسان تو کہتے ہیں سبحان اللہ، فرشتے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، جن بھی کہتے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی حج کرتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں،
جنوں میں بھی حافظ ہوتے ہیں، جنوں میں بھی علماء ہوتے ہیں، جنوں میں صحابی ہیں، تابعین ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، فقہا ہیں، جن بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ بھئی نباتات ہیں، سبزیاں ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ بچھو ہیں، تو ہر چیز کیسے تسبیح کرتی ہے؟ اس میں یاد رکھو دو قول ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک تسبیح ہوتی ہے حالی، یاد رکھیں، اور ایک تسبیح کہلاتی ہے قولی. کیا مانا؟ کہ اس چیز کا وجود جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ میرا بنانے والا کوئی ہے، اور بنانے والا کتنا بے عیب ہے کہ اس نے ایسی چیز بنا دی ہے. اب دیکھو نا جی، بڑے بڑے لوگ جو ہیں، سرمایہ دار جو ہوتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں مصنوعی پہاڑیاں بناتے ہیں، اپنے گھروں کے لان کے اندر مصنوعی پہاڑیاں بناتے ہیں، فوارے لگاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پہاڑ کے مقابلے پہ بنا سکتے ہیں؟ تو اب جب آدمی کی نظر پہاڑ پہ پڑے گی اور پھر دیکھے گا کہ کمال ہے، پہاڑ جو ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ حُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَغَرَابِيبُ سُودٌ، کہ بعض پہاڑ سفید ہیں، سرخ ہیں، سیاہ ہیں. اچھا، بعض پہاڑ ٹھنڈے ہیں، بعض گرم ہیں، بعض پہاڑ سبزے والے ہیں، بعض پہاڑ جو ہیں بالکل خشک ہیں، بعض پہاڑ میں مغناطیسی یعنی مقناطیسی اثرات ہوتے ہیں، کوئی چیز آئے لوہے کی وہ کھینچ لیتے ہیں، بعض پہاڑ ہیں جن میں شنگرف کے اثرات ہوتے ہیں، بعض پہاڑ ہیں جن میں سونا ہوتا ہے، بعض پہاڑ ہیں جن میں ڈائمنڈ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کا بندہ جب ان چیزوں پہ غور کرتا ہے تو فوراً وہ یہی کہے گا سبحان اللہ. تو اس کا وجود جو ہے وہ تسبیح ہے. اب دیکھیں نا جی، آپ نے ڈائمنڈ مائن دیکھی ہوں گی یا نہیں دیکھی ہوں گی، جہاں یہ ڈائمنڈ یعنی ہیرا نکالتے ہیں نا، یہ 3-3 4-4 میل زمین کے اندر نیچے کھدائی کرتے ہیں. اچھا، بالکل خام مال جو ہے وہ پتھر ہوتا ہے. پھر اس خام مال کا وہ اندازہ کرتے ہیں بھی اس سے ڈائمنڈ نکلے گا، اس سے روبی نکلے گا، اس سے مرجان نکلے گا، اس سے یاقوت نکلے گا، اس سے فلاں نکلے گا. پھر اس کی کٹنگ ہوتی ہے. آپ کے انڈیا میں جیسے گولکنڈا مشہور کٹنگ ہے، اور یورپ میں بیلجیم ہے. تو بہرحال جب بھی آدمی، اچھا اب آپ ایک بکری پہ نظر ڈالیں، کوئی چھوٹیاں ہیں، یہ کیا آگے جی یہ ٹیڈی بکری ہے، کوئی بڑی ہے، کسی کے کان یوں لٹک رہے ہیں، کسی کے کان ہیں ہی نہیں، کسی کے تھن اتنے بڑے بڑے ہیں، کسی کے اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں. ایک بکری کی قسمیں دیکھ لو. اچھا، ایک مرغی کے رنگ دیکھ لو، مرغی کے بچے دیکھ لو، تو جب دیکھو گے کیا کہو گے؟ سبحان اللہ، کمال ہے میرا مولا تیری ذات کا کہ انڈے سے زندہ بچہ نکل آتا ہے. اور پھر وہ جب بچہ نکلتا ہے جیسے بالکل کپاس کا تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے، رواں سا ہوتا ہے. اچھا، بلی کو دیکھے تو فوراً ماں کی طرف بھاگتا ہے. اس کو کون سکھلا رہا ہے کہ بھی جب بلی آئے تو تمہاری پناہ جو ہے وہ ماں کے اندر ہے، ادھر بھاگنا ہے تم نے. اچھا، چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کون سکھلاتا ہے؟ وہ ماں کے سینے پہ منہ مارتا ہے، پاؤں پہ تو نہیں مارتا، کہ اس کو پتا ہے کہ میرا خزانہ رزق جو ہے اللہ نے سینے میں رکھا ہے. تو ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا وجود دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے. سبحان اللہ. تو لہذا یہ تسبیح حالی ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس تعویل کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہر چیز حقیقتاً تسبیح کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں مگر جو اللہ کی تسبیح نہ کرے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو.
اب دیکھیں نا حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کی زبان سمجھ لیتے تھے، ہم نہیں سمجھتے، چیونٹی کی زبان سمجھ لیتے تھے، ہم نہیں سمجھتے، تو مانا یہ ہے کہ چیونٹی بولتی ہے، ہدہد بولتا ہے، تو ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب میرا پیغمبر داؤد علیہ السلام میری تسبیح کرے، اللہ نے حکم دیا پہاڑوں کو کہ تم بھی میرے پیغمبر کے ساتھ تسبیح کرو، اللہ نے حکم دیا کہ تم بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ اب جب داؤد علیہ السلام تسبیح کہتے تو پہاڑ جواب دیتے، اب جب داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے پرندے اوپر کھڑے ہو جاتے۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لاعرف حجرا بمکہ، مکے میں ایک پتھر ہے جس کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں کہ یسلم علیہ قبل ان بعثت، ابھی مجھے اللہ نے نبی نہیں بنایا تھا، نبوت نہیں ملی تھی، میں جب غریب گزرتا تھا مجھ پہ سلام پڑھتا تھا، اور میں اس پتھر کو میں جانتی، اسی لیے مکے میں اس گلی کا نام بھی زقاق الحجر ہے، وہ پتھر والی گلی۔ یہ جب آپ جائیں گے نا مروہ سے نکلیں گے، آگے جو گلی آتی ہے وہ ہے زقاق الحجر۔ اب تو خیر وہ سب حرم میں آ گیا، اب وہ جگہ تو نہیں رہی، اب تو بی بی خدیجہ کا گھر بھی اندر آ گیا، اب تو دار ام ہانی بھی اندر آ گیا، دار ارقم بھی اندر آ گیا، اب تو سارے وہ جو گھر تھے اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ کے حرم میں آ گئے ہیں۔ تو بہرحال اس کا معنی یہ ہوا کہ پہاڑ بھی تسبیح کہتے ہیں، کہ حضور نے فرمایا کہ وہ پتھر مجھ پہ سلام کہتا ہے۔ حضور پاک جبل احد پہ کھڑے تھے کہ جبل احد کانپا، اس میں زلزلہ آیا۔ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ سرکار دو جہاں جبل احد پہ کھڑے ہیں تو پہاڑ ایسے زلزلہ آیا، تو حضور نے پاؤں مارا اور فرمایا اثبت یا احد، فرمایا احد پہاڑ سکون پکڑو، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر کوئی نہیں مگر اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ تو مانا یہ ہے پہاڑ ٹھہر گیا۔ اچھا ہماری برادری بھی کوئی عجیب ہے یار، خدا کی شان ہے، ہماری برادری سے مراد ہوتا ہے میری مولوی برادری، ہماری برادری تو مولوی ہے نا بابا، اور کون ہماری برادری ہوتا ہے؟ وہ بھی عجیب ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو وہابی جو ہے نا، جب ہم یہ دھمال کھیلتے ہیں وجد آ جاتا ہے، یہ کہتے ہیں بدعت ہے، پہاڑ جو ہے حضور جو کھڑے تھے وہاں دھمال کھیلنے لگ گیا۔ دیکھو انہوں نے کہاں سے حدیث ڈھونڈی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا حضور جب پہاڑ پہ کھڑے تھے تو پہاڑ خوشی میں آ کے دھمال ڈالنے لگ گیا، ہم اگر حضور کے نام پہ دھمال ڈالتے ہیں تو وہابیوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے اس سے کہا مولوی صاحب سے، میں نے کہا مولوی صاحب اگر حدیث پوری پڑھتے تو ہم پہ اعتراض نہ کرتے۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا جب وہ پہاڑ دھمال کھیلنے لگا حضور نے کیا کیا؟ کہتے پاؤں مارا، میں نے کہا سیدھی بات کرو، جوتا مارا۔ پاؤں میں جوتا ہوتا ہے کہ کس میں ہوتا ہے؟ ہاتھ میں ہوتا ہے۔ حضور ناراض ہوئے کہ راضی ہوئے؟ اثبت یا احد، میں نے کہا ابھی جو دھمال کھیلے گا ہم بھی پھر وہی عمل کریں گے، ہم بھی حضور کی سنت پہ عمل کریں گے، وہابی کہو گلابی کہو تمہاری مرضی، جو مرضی ہے کہتے رہو۔ مانا یہ ہوا کہ اگر وہ دھمال ہے تو حضور اس میں خوش نہیں ہے، ورنہ حضور کہتے صحابہ سے بھی ڈرو نہیں، اس کو خوش ہونے دو، دھمال کھیلنے دو۔ حضور نے فرمایا اثبت یا احد ما علیک الا نبی و صدیق و شہید، تیرے اوپر ایک نبی ہے، صدیق ہے اور عمر شہید ہے۔ یہ معجزہ ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کہتی ہے، لیکن ان کی زبان اپنی ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح تسبیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا کل جو ہے مجھے ایک تقریب میں جانا ہے، تو اب درس انشاءاللہ جو ہے وہ جمعہ کے دن مغرب کے بعد ہوگا، چونکہ پھر جمعرات ہے، جمعرات تو ویسے میرا درس نہیں ہوتا، تو کل مجھے مجبوراً ایک تقریب میں جانا ہے۔ اللہ
خیر و عافیت سے سر انجام فرمائیں۔ بھئی بہرحال یہ ہے کہ جو جگہ ہے کالونی کی اس میں آپ مسجد بنا سکتے ہیں۔ اگر کسی کافر کا پیسہ ہے وہ راضی ہے دینے پہ، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو واپس کر دو۔ تقویٰ یہ ہے کہ اس کا پیسہ نہ لگاؤ۔ ایک ہے جائز ہونا، ایک ہے تقویٰ۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ مسجد میں خالص پیسہ لگے۔ حضور پاک نے جب مسجد نبی بنائی تو آپ نے فرمایا بالکل اس میں کوئی انہوں نے کہا کہ ہم زمین ان سے لے رہے، انہوں نے بالکل نہیں، جو زمین غصب کی جائے مسجد بنانا حرام ہے۔ اگر حرام کے پیسے سے بنائی جائے، جیسے انشورنس کمپنیاں بنوا دیتی ہیں، بینک بنوا دیتی ہیں بڑی بڑی مسجدیں، ان میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ایک عورت ہے اپنے گھر میں بچیوں کو قرآن پڑھاتی ہے، حیض آ جائے پڑھا سکتی ہے، مانے کہ لفظ نہ پڑھے سنتی رہے، جہاں بچی غلطی کرے وہاں ٹوک دے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی جو ہے نشے کی گولیاں کھاتا تھا، ایک دن گھر میں آیا تو اس کی بیوی کسی بات پہ لڑ رہی تھی، تو اس نے نشے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دی۔ لیکن عجیب نشہ ہے کہ عربی کا لفظ طلاق اس کو یاد رہا نہیں، طلاق اردو کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے۔ تو اس نشے والے کو کیسے آ گیا؟ نشے میں آگے ڈنڈا مار دیتا، نشے میں آگے دھکے دے کے گھر سے نکال دیتا، لڑ پڑتا، کپڑے چھین لیتا، کپڑے پھاڑ دیتا۔ یہ طلاق کا لفظ کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ اب بہانے بناتے ہوئے طلاق ہو گئی۔ کبھی کہتے ہیں نشہ تھا، کبھی کہتے ہیں غصہ تھا۔ بھئی طلاق محبت میں بھی کوئی دیتا ہے، جب بھی دے گا غصے میں دے گا۔ ہم نے سنا ہے کہ میدان حشر عرفہ، آپ نے غلط سنا ہے، میدان حشر شام ہوگا۔ مجھے میری اور بیوی کے درمیان میں جھگڑا تھا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ بیوی نے کہا کہ اگر دوسری شادی کرتے ہو تو مجھے طلاق دے دو۔ اب ایمان سے کہیں، عورت کی دشمن عورت ہے یا مرد ہے؟ ٹھنڈے دل سے، بھئی مرد بیچارہ تو چار کو گھر میں رکھنا چاہتا ہے، تو عورت کی دشمن ہے، مرد تو دشمن نہیں ہے نا کہ مردوں پہ الزام لگا۔ اچھا انہوں نے کہا طلاق، میں نے کہا طلاق لینا چاہتی ہو؟ لینا چاہتی، پھر میں نے دے دیا ہو گیا طلاق جناب، 6 دفعہ دے دیا، 3 پکی ہو گئی، باقی پھینک دیں۔ اگر کسی نے طواف عمرے کے دوران میں اللہ کے کعبے کے گھر سے استلام کیا ہے، وہ طواف ہی نہیں ہوا۔ حجر اسود سے پہلے کرو طواف نہیں ہوگا، بعد میں شروع کرو تو طواف نہیں ہوگا۔ عین حجر اسود کے کنارے کے سامنے کھڑے ہو کے نیت کی جائے گی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جلدی جلدی طواف دوہرا دے۔ ایک آدمی نے طواف کی 2 رکعت نہیں پڑھے، جب یاد آ جائے پڑھ لو، ابھی پڑھ لو، 2 دن 10 دن گزر جائیں پڑھ لو۔ میرے دوست نے اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے دیا ہے، کام پکا ہو گیا، فکر نہ کرو، اب کوئی گنجائش نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ سورۃ الفیل پڑھنے سے مجھے کسی نے کہا ہے جس کے متعلق پڑھیں اس پر موت آ جاتی ہے۔ موت تو اللہ نے لکھی ہے، وہ تو وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ یاد رکھیں، اگر سورۃ الفیل پڑھنے سے موت آ جاتی تو فلسطین والے پڑھ کے یہودیوں کو نہ مار دیتے، کشمیر والے پڑھ کے ہندوؤں کو نہ مار دیتے۔ ہاں بابا، موت کسی کو نہیں آتی، موت اسی دن آئے گی جب اللہ نے لکھی ہے۔
ہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے پڑھیں. میں نماز جلدی جلدی پڑھتا ہوں، نماز ہوتی ہی نہیں. آرام سے پڑھیں. حتی تطمئن راکعا حتی تطمئن ساجدا، اطمینان جب تک نہ ہو نماز نہیں ہوتی. میرا لڑکا بھی اللہ شفا عطا فرمائے. میرا بھائی فوت ہو گیا، اللہ جتنے بھی فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، سب کے قبروں کو باغ جنت بنا، اور جتنے زندہ ہیں ہدایت کا فیصلہ فرما. اور جب ہمارا آخری وقت آئے زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہتا جی کہ میں مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آ رہا تھا، گاڑی میں سو گیا، مجھے احتلام ہو گیا. مکے پہنچ کے میں نے غسل کیا، کپڑے دھوئے، نماز عمرہ کیا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا. اب ایک عورت احرام میں آ رہی ہے، حیض آ گیا، کیا کرے؟ اگر ایک مرد ہے سو گیا، جب سو گیا اس کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے نا. آپ نے غسل کیا، کپڑے دھوئے، عمرہ کیا، بالکل ٹھیک ہے. میرے والدین چاہتے ہیں کہ میں سعودی عرب میں رہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں رہوں. بہتر حال یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کر لو کہ یا اللہ میرا یہاں رہنا بہتر ہے یا وہاں جانا بہتر ہے. 1 رات 2 رات 3 رات پر جو اللہ دل میں ڈال دے عمل کرو. کہتے ہیں جی کہ بعض علماء سے میں نے یہ سنا ہے کہ دجال جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد گھل جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور دجال جو ہے وہ کعبے میں اکٹھے طواف کر رہے تھے. یہی وہ وجہ ہے میرے عزیز کہ حدیث پڑھنا جو ہے وہ بڑا آسان ہے لیکن سمجھنا بڑا مشکل. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بغیر مربی کے مربع نہیں بنتا، بغیر امام کے نماز نہیں ہوتی، یا تو پھر اکیلے پڑھو. اب جناب مسئلہ یہ ہے، یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا اور دجال کے طواف کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ وہ طواف کر رہے ہیں. اور وہ حدیث بھی حضور پاک کی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال باب لد میں ہوگا، یذوب کما یذوب الملح فی الماء، ایسے گلنے لگ جائے گا جیسے نمک پانی میں گلتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ طواف اگر کر رہا تھا تو اس وقت دجال نہیں بنا تھا، دجالیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. جب دجال بنے گا تو پھر حرم میں نہیں آئے گا. دجال بننے سے پہلے کوئی رہ جائے، لاکھ دفعہ رہ جائے. اب دیکھو نا، جب تک قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو علماء بھی تو اس کے ساتھ ہوتے تھے نا. علماء نے ان کی کتابوں میں تقریریں لکھی ہیں. تو کافر تو تب بنے گا جب دعویٰ کرے گا. جب دجال نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو مکے میں رہے، مدینے میں رہے، کہاں رہے؟ جب دجالیت کا دعویٰ کر لے گا پھر حرمین میں داخل نہیں ہوگا. الا انکا بہا الملائکہ، اللہ حرمین کی حدوں پہ فرشتوں کو رکھیں گے، یا رسولہ حفاظت کریں گے. دجال آنے کی کوشش کرے گا تو وہ مار کے بھگا دیں گے. دو سال پہلے میں نے طواف زیارت کیا تھا. کسی عورت کے ٹکرانے سے میرا وضو ٹوٹ گیا. بڑا کچا وضو ہے یار.
اللہ معاف کرے، عورت کے ٹکرانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو بڑا کچا وضو ہوا نا۔ بہرحال وہ طواف تمہارا بغیر وضو کے تم نے کیا تھا، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ایک اونٹ ذبح کرو، اگر غریب ہو تو ایک دم ادا کرو، اور اگر مکے میں ہو تو ایک دفعہ طواف بھی دوبارہ کرو، اسی نیت سے کہ جو میرا طواف خراب ہوا تھا اسی کو دوہرا رہا۔ کسی آدمی کو دم پڑ گیا ہے نہیں دیتا تو میں کیا کروں؟ میرے پاس چوکی ہے، پکڑ لوں اس کو؟ نہیں دیتا، وہ جانے، خدا جانے۔ صفا مروہ کا 6 چکر لگایا، جو بچ گیا جا کے پورا کر لو۔ کہتے جی کہ مجھے پیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ وہابی لوگ ایسے بولتے ہیں میلاد شریف کا ثبوت جو ہے وہ حدیث میں ہے، اور وہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ موضوعات لابن جوزی رحمہ اللہ، اس کتاب میں وہ حدیث ہے۔ اب اتنے جاہل پیر کا میں کیا کروں؟ وہ کتاب جو ہے نا موضوعات مانا اس میں ساری گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں، موضوعات مانا جو وجہ کی جائیں۔ ابن جوزی نے ان جھوٹی حدیثوں کو جمع کیا ہے تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تو آپ کو مسئلہ بھی ان جھوٹی کتابوں میں ملا ہے۔ تحلیل جو ہے وہ تو لا الہ الا اللہ ہے، لیکن شہادہ میں، شہادتین میں محمد الرسول اللہ، لیکن افضل یہی ہوتا ہے آدمی ایک دفعہ پورا کلمہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد ذکر کرتا رہے۔ کہتے ہیں جی کہ حمام میں جب میں داخل ہوا تو میں نے اسی ننگی حالت میں وضو کیا ہے۔ شریف آدمی ننگی حالت میں جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوا؟ عجیب آدمی ہے، عقل ہے یا بھوسا بھرا ہوا ہے؟ بھائی ننگی حالت میں وضو، تمہارا غسل تو ہو جاتا ہے جو بڑی چیز ہے، وضو کیوں نہیں ہوتا؟ وضو بھی ہو جاتا ہے۔ ننگے کا کیا معنی ہوتا ہے تمہیں آتا ہے؟ یاد رکھو ننگا ہونا جو ہے کسی غیر کے آگے حرام ہے۔ جب دروازہ بند ہے ہم کیوں ننگے ہیں؟ ہم کا دروازہ بند ہے، ہم ننگے نہیں ہیں۔ جیسے چادر پہنی ہوئی ہے تو اب ہم ننگے نہیں ہیں، چادر ہٹائیں گے تو ننگے ہوں گے نا۔ کہتے جی کہ یہاں جو مرغیاں بکتی ہیں جو باہر سے آتی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں، نہ کھایا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ عید کا چاند جو ہے وہ 29 کا نہیں تھا۔ بھائی میرے بھائی بات یاد رکھو کہ جب کسی چیز کا فیصلہ ہو جائے، یہ بھی حدیث ہے کہ الفطر یوم فطر الناس والاضحى یوم اضحى الناس۔ حضور نے فرمایا اگر لوگ غلطی سے عید کر لیں اللہ وہ بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ پتہ نہیں تمہیں کہاں سے وہ بادل کا ٹکڑا نظر آ گیا، ساری دنیا تو متفق ہے کہ چاند ہے۔ اگر ظہر کی نماز کے پہلے جو 4 سنتیں ہیں یاد رکھو، افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں، لیکن اگر 4 رکعت اکٹھی پڑھیں تب بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ جب 4 رکعت فرض پڑھنا جائز ہے تو 4 رکعت سنت پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ رات کی نماز ہو تو 4 رکعت پڑھو، اور دن کی نماز ہو تو 2 رکعت کر کے پڑھو تو ثواب زیادہ ہے، افضلیت اسی میں ہے۔ اگر رات کی تہجد ہے جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہے کان یصلی 4 حضور 4 رکعت پڑھتے تھے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اور حضور کی نماز جیسی خوبصورت نماز کون پڑھ سکتا ہے، اور حضور کی لمبی قرات کے مطابق کون قرات کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھو 2 پڑھنا بھی جائز ہے،
اور 4 پڑھنا بھی جائز ہے۔ تم غم ان کا کرو جو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ احرام باندھ کر، ہاں یعنی ابھی جو چکر کر رہے ہیں کوئی احرام کی ضرورت نہیں، ایسے پورا کر لو۔ کہتے جی کہ اگر کسی پہ دم پڑ جائے تو یاد رکھو کہ دم جو ہے وہ حدود حرم میں ادا کی جائے گی، یعنی اگر کوئی جدے میں جا کے دم کر دے وہ ادا نہیں ہوگی۔ دم کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدود حرم میں ادا ہو، یہ بالکل نص کا مسئلہ ہے۔ حد حرم کے باہر دم ادا نہیں کیا جاتا، اور یہ بھی ہے کہ دم جو ہے وہ فقراء مکہ پہ تقسیم کیا جائے، یعنی حرم میں ذبح کریں اور وہاں جو فقیر ہوتے ہیں ان کو تقسیم کر دیں، کسی بڑے آدمی کو بھی نہ دیں۔ اور ویسے بھی یاد رکھو طواف بھی حرم میں ہوگا، صفا مروہ بھی حرم میں ہوگی، بال بھی حرم میں کٹائے جائیں گے، تو جو غلطی ہوگی اس کی دم بھی حرم میں ہوگی۔ یہ تو ہے کہ یعنی بڑا عام فہم مسئلہ ہے جس کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ دعا کریں کہ اللہ عالم اسلام سے عذاب رفع فرما دے۔ یا اللہ اس وقت جتنے اسلامی ملک ہیں بڑے امتحان میں ہیں، بڑے ابتلاءات میں ہیں، اپنی رحمت سے عذاب رفع فرما۔ یا اللہ پاکستان سے بھی عذاب رفع فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، مدد فرما۔